बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, पहला मामला ये है कि अब आप जानते हैं कि मई का महीना है और मई से मुराद फिर 9 मई है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक दो दिन पहले जो अदाकार हैं उनके पैगामात आए, आज स्पोर्ट्स वालों के पैगामात आए कि वो कहते हैं कि दिल बहुत दुखी है और 1 साल हो गया है, ज़िम्मेदारों को सज़ा नहीं मिली। अब एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जो है वो अली अमीन गंडापुर की एक मीटिंग है जिसमें उन्होंने अरकान असम्बली को बुला रखा है, और उसके बाद 8 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार भी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत, जिसमें सबको बुलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है, और जो नया हुक्मनामा है उसमें बताया यह गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 9 मई को एहतजाज करेगी। एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं वो डेरा इस्माइल खान का जो बैसाखी ग्राउंड है वहाँ पे जलसा आम करेंगे। फजलुर रहमान साहब ने उस दिन पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान कर रखा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इशारा अडयाला जेल से हो गया है कि उन्होंने क्या कुछ करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान ने हिदायत दी है कि सूबाई असम्बली के हर हलके में जो मकामी कायदीन हैं या MPs हैं या टिकट होल्डर्स हैं वो एहतजाजी रैली निकालेंगे, नंबर 1। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दफातर हैं वहाँ पे खुसूसी तकारीब मुनक्किद होंगी, और 9 मई वाले दिन पाकिस्तान का झंडा और तहरीक इंसाफ का परचम दोनों लहराए जाएंगे, और हर रैली में इमरान खान की तस्वीर वाले जो प्ले कार्ड्स हैं वो आवेजा किए जाएंगे, और इसके अलावा रैली में इमरान खान की फोटो के साथ कैदी नंबर 804 नुमाया तौर पर लिखा जाएगा। और इसके अलावा बताया गया है कि 9 मई को जो उनके वर्कर्स निशाना बने हैं या अगर किसी की जान गई है तो इस सिलसिले में उनकी बाकायदा उनके लिए दुआ कराई जाएगी, जिसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो 9 मई को रोड्स के ऊपर होगी, वो सड़कों के ऊपर होगी। ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घरों में बैठी होगी और टीवी के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर, चूंकि उस दिन बहुत कुछ होना है। मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि बहुत ज़रा जो टॉक शोज़ हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, बहुत इस किस्म की चीज़ें होंगी। 9 मई को टीवी शोज़ के अंदर एक बाकायदा एक स्पेशल ट्रांसमिशन चलेगी और मखसूस गेस्ट बैठे होंगे। तो ये तो खैर टीवी के ऊपर होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके चूँकि उस दिन एक भरपूर दिन होगा बयानिए को लेके, ये वही दिन है जब इमरान खान को उस दिन गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो उस दिन बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं, और वो उस दिन जो है वो रोड्स के ऊपर होंगे। अब अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला कह रहे हैं कि भाई हम इस्लामाबाद आएंगे और इमरान खान को रिहा भी करवाएंगे, और अंदाज़ा कीजिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो अली अमीन गंडापुर को धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब, जिसको शौक है इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का वो अपने लीडर का हशर देख ले। बिल्कुल, अगर तो अवाम की मकबूलियत, अवाम का मैंडेट, अवाम की हिमायत हासिल करना हशर है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पंजाब में ये हशर करवाना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध से निकल कर ये हशर करवाना चाहिए जहाँ पे पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो आपके साथ हों। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि भाई हमारे और पीपल्स पार्टी के मामलात तय हैं, वो हमारे साथ होंगे। फिर खबरें हैं कि बिलावल जरदारी जो कल तक कहते थे कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं था, हम ये नहीं करेंगे, वो एक बार फिर शहबाज शरीफ के मातहत वज़ीर ख़ारजा होंगे। लेकिन अब हाल ही में जो गवर्नर तैनात हुए हैं फैसल करीम कुंडी, वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें करके फ़ौज को जानबूझकर सियासत में धकेल रही है। ये बात ठीक है, चले आप ये कहते हैं तो आपकी ये राय होगी, लेकिन इलेक्शंस को लेके क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपसे मुज़ाकरात नहीं किए थे पीपल्स पार्टी और नून लीग से? तो आप लोगों से क्या हो गया था, क्या उसका नतीजा निकला था? एट द एंड वही हुआ जो मुल्क के फैसला साज चाहते थे, और वो मोहम्मद जुबैर जो मुस्लिम लीग नून के हैं उन्होंने बता दिया कि वो क्या चाहते थे। उनके मुताबिक टाइम के ऊपर इलेक्शंस इसलिए नहीं करवाए गए थे क्योंकि उस वक्त जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट ये थी कि अगर टाइम के ऊपर इलेक्शन करवाए गए
تو پاکستان تحریک انصاف اور جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر کلین سویپ کر جائے گی، تو اس لیے یہ ہوگا نہیں۔ اب اس کے بدلے میں جب الیکشنز کروائے گئے تو پھر فارم 45 اور 47 کا رولا پڑ گیا۔ اب فارم 45 47 کا رولا پڑ گیا تو مریم نواز لاہور میں پنک گیمز میں خطاب کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے سی ایم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سی ایم، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سی ایم بنایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ یہی بات اگر عمران خان کہتے تو آپ لوگ کہتے دیکھیں جی وہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مریم نواز نے جو ٹائم ابھی گزارا ہے وہ ٹی وی کے اوپر بے شک جو مرضی مینجمنٹ اور کیمپین کرتی رہیں، کوئی امپیکٹ نہیں ان کا۔ اگر کہا جائے کہ ارریلیونٹ سی ایم ہے، کہنا غلط نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ، ظاہر یہ میری رائے ہے۔ کیسے بہاول والا پور والا واقعہ ہوا، اب بہاولپور بہاول نگر جو بھی ہوا آپ جانتے ہیں، کہاں تھی وزیر اعلیٰ پنجاب؟ کتنے ٹائم کے بعد وہاں پہ یہ سارا معاملہ ہوا اور پنجاب گورنمنٹ کا رسپانس آیا، نمبر 1۔ اس کے بعد باقی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ابھی کسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کہاں پہ نظر آ رہی ہیں؟ خبریں کیا ہیں؟ خبریں آتی ہیں جی نواز شریف نے اجلاس بلا لیا، نواز شریف نے شہباز شریف کو بلا لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور بھائی اگر مریم نواز کی ٹریننگ چل رہی ہے، جیسے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم بلاول کی ٹریننگ چلا رہے ہیں، تو ان کو وزیر اعلیٰ تو نہ بناتے۔ مریم نواز گندم کے اس پورے بحران میں ارریلیونٹ ہیں۔ اگر وہ کئی کسان رہنماؤں سے ملی ہوں، انہوں نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہو، انہوں نے کوئی نیگوسیشنز کی ہوں، یا پنجاب پولیس والا معاملہ ہے، کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ ٹرینی وزیر اعلیٰ تو ضرور ہیں، اور نواز شریف پیچھے بیٹھ کے پنجاب کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو اس کو ہاں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہیں کہ میں رتھ لیس ہو جاؤں گی، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہیں کہ میں تحریک انصاف کو جل سے روک دوں گی، وہ سارا کچھ ہوگا۔ اب کسان جو ہے ان سے بات نہیں کی۔ اب یہ خالد کھوکر صاحب ہے، ویسے مجھے خالد کھوکر صاحب سے کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ خالد کھوکر صاحب جو ٹی وی پہ اس وقت بتا رہے تھے کہ ٹائم پہ الیکشن ہوئے تو ملک میں عدم استحکام آ جائے گا، خالد کھوکر صاحب جیسے جو لوگ ہیں، یہ جو قیادت ہے کسانوں کی، وہ بھائی کسان مر رہے ہیں، آپ ویسٹ کوٹیں پہن کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم 10 مئی کو احتجاج کریں گے۔ یہ آپ لوگ ہیں جو حکومتوں کے در پہ حاضری دیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے سٹیکس ہیں حکومتوں کے اندر رہ کے، یہ آپ ہیں جو یوسف رضا گیلانی سے اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتے ہیں، اور آپ کسانوں کو بیچتے ہیں بنیادی طور پہ۔ آپ کسانوں کے اگر مسیحا ہوتے تو یہ جو آپ بڑی بڑی آپ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، یہ آپ بھی سیاستدان ہیں کسانوں کے۔ آپ 10 مئی کو انتظار کر رہے ہیں، جب احتجاج کا وقت تھا تب آپ کہاں تھے؟ اب کسان رل گیا بیچارہ، اس کا معاشی قتل ہو گیا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہم 10 مئی کو احتجاج شروع کریں گے، اور ہم جو ہے جمعے کے بعد ملتان سے احتجاج شروع کریں گے، کسان جو ہیں وہ ٹریکٹر ٹرالیاں لے کے آ جائیں گے، فلاں کر لیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف وہ چبا چبا کے بولنے والے انوار اللہ کاکڑ وہ ٹی وی کے اوپر آ کے فرما رہے ہیں جی کتے کی خوراک منگوانے والے ڈالر خرچ کرنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، سستی روٹی ملنے پر سب کو تکلیف ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ۔ اب وہ اپنے آپ کو، وہ جو افلاطون صاحب ہے نا انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان سے کوئی بتائے ہمارا مسئلہ نہیں کتے کی خوراک منگوانی ہے، بلیوں کی منگوانی ہے۔ جب آپ کا فصل تیار ہو رہا ہو تو آپ فصل باہر سے منگوا کے اگر یہ خیال کریں کہ ہم جو ہے روٹی سستی کر دی ہے، ہم نے آٹا سستا کر دیا ہے، تو یہ وہ ہیرے تھے جو ہمارے سر کے اوپر مسلط کیے گئے اور ہمیں کہا گیا کہ جناب یہ پاکستان کی معیشت ٹھیک کریں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، کل پاکستان کے اندر کاٹن کی فیکٹری، آپ کاٹن امپورٹ کریں، آپ کے دیکھ رہی کپڑے تو ہم نے سستے کر دیے ہیں، اور بھائی آپ نے اپنے کاٹن کا بیڑا غرق کر دیا جہاں سے آپ نے پیسہ کمانا تھا۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے کسانوں کا معاشی قتل ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے آٹا سستا کر دیا، ہم نے روٹی سستی کر دی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جب موٹر سائیکل پاکستان میں بنتے ہیں، آپ باہر سے مزید موٹر سائیکل امپورٹ کریں، آپ کیا دیکھ رہی پاکستان میں موٹر سائیکل ہم نے سستے کر دیا۔ آپ نے اپنی لوکل انڈسٹری کا بڑا غرق کر دیا، آپ نے اپنے کسان کا بڑا غرق کر دیا۔ تو یہ صورتحال ہے، اب اندازہ کریں کہ کسانوں کو کم از کم 300 سے 400 ارب روپے کا نقصان ہوگا، اور اس دوران آپ نے اربوں روپے جو کھاد بنانے والی کمپنیز ہیں ان کو ریلیف دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہی گندم جو ہے یہ سستی خریدیں گے، پھر یہ ایکسپورٹ کریں گے، پھر ادھر سے سبسڈی پیسے لیں گے، اور ایٹ دی اینڈ فائدہ کس کو ہوا؟ ان کو ہوا۔ اور اب ایک اور خبر جو ہے، ایک تو اچھا انوار کاکڑ فرما رہے تھے میں نے فارم 47 والی بات نہیں کی حنیف عباسی کے ساتھ، بالکل آپ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، آپ اس جرم میں شریک ہیں تو آپ ایسی بات کیوں کریں گے؟ اگلی بات سنیے، اگلی بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق۔ ان کو چونکہ دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ جمع ہو گئی ہے،
تو ان کو کہا گیا جو نظر ثانی کی 9 درخواستیں تھیں وہ اتفاقیہ تھی، اس میں کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے اس میں کمیشن نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ شواہد کے مطابق دھرنے کے پیچھے نہ کوئی ادارہ تھا نہ کوئی شخص تھا۔ تو کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دھرنے کے پیچھے فیض حمید کو کہہ رہے تھے، تو قاضی صاحب نے جب اپنی عدالت لگا کے یہ سب کچھ کر دیا، دوسری طرف جو حقائق آئے ہیں ان کے انکوائری کمیشن کے اوپر، جس میں ابصار عالم کہتے ہیں 92 کو بند کروانے کے حوالے سے 92 کے مالکان کہتے ہیں بھائی جان ہمارا چینل بند ہی نہیں ہوا، انکوائری کمیشن لکھتا ہے کہ جو ریکارڈ کے اوپر اس رائٹنگ مٹیریل ہے وہ اس سے متضاد ہے۔ تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں باقی سب کو تو کہتے ہیں کہ ثبوت لے کے آؤ، ہوا میں باتیں نہ کرو، تقریریں نہ کرو، آپ فیض حمید کا نام لیتے رہے، انکوائری کمیشن کہہ رہا ہے کوئی اس کے پیچھے نہیں تھا، تو کیا حضور آپ فیصلہ لیں گے؟ کیا واپس لیں گے؟ دیکھ لیتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔